المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، سرزمین مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے مدارس اسلامیہ کے منتخب طلباء، اساتذہ اور اس گلشن اور چمن کو سینچنے کی محنت کرنے والے ہمارے محترم حضرات، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس دور میں، جس دور میں ہر انسان صرف اس چیز کی فکر کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس دنیا میں اپنا نام بنا لے، کسی طرح سے وہ اس دنیا میں خوب پیسے بنا لے، اور کسی طرح سے اس کا اس دنیا کے اندر میں کوئی نہ کوئی برے انداز ہی میں صحیح ایسا نام ہو جائے کہ لوگ اس پر واہ واہ کریں. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا. اسلام اور ایمان یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. اس سلسلے میں عام طور پر ہمارے ان جلسوں کے اندر جو ایک بات یہ در آئی ہے کہ تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں. احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس سے دو قسم کے نقصانات ہوتے ہیں. اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اندر رجب اور کبر کا امکان بڑھ جاتا ہے، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور اسی عجب اور کبر کی وجہ سے شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکال دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. دوسرا یہ کہ اسلام نے مجھے اور آپ کو جو مزاج دیا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ تعریف سوائے رب ذوالجلال کے تعریف کا مستحق اور کوئی نہیں. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائی جاتی ہے. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین. اب اس پر کون سا الف لام ہے؟ جو ہمارے طلبہ تفسیر سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ الف لام کے اولاً دو قسمیں ہیں: الف لام حرفی، الف لام اسمی. پھر الف لام حرفی کی 4 قسمیں ہیں: الف لام حرفی زائد، الف لام حرفی غیر زائد. پھر الف لام حرفی غیر زائد کی 4 قسمیں ہیں: الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی. اب یہاں پر کون سا الف لام ہے؟ تو عام طور پر یہ کہنا ہے کہ الف لام جنسی ہے، یعنی جن سے حمد ثابت ہے اللہ کے لیے. بعض نے کہا الف لام استغراقی ہے. کیا مطلب؟ کہ تعریف کا ہر فرد صرف اور صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے. تعریف کا اللہ کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوبیوں اور صفات حمیدہ کا ذاتی طور پر مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی اللہ کی مخلوق میں کوئی کی خوبی پائی جائے تو اس خوبی کا دینے والا اللہ ہے. اللہ نے وہ خوبی اسے دی. اللہ نے خوبی دی کہ وہ اپنی معافی زمین کو اچھے ڈھنگ سے ادا کر سکے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے سکھایا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے
وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس نے اپنے اعتبار سے اس کا کچھ نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں بڑے طاقتور لوگ بھی گزرے ہیں، مگر ان کی طاقتیں اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کے بجائے باطل میں استعمال ہوئی۔ دنیا میں بڑے ذہین اور فطین لوگ بھی گزرے ہیں، مگر ان کی ذہانت اور فطانت یہ بجائے اس کے کہ اللہ کے کلمے کو سربلندی کے لیے استعمال ہوتی، وہ باطل کو زور دینے کے لیے استعمال کی گئی۔ دنیا میں بہت سارے قسم کے صلاحیت کے لوگ گزرے ہیں، کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو وہ گانا گا کر اپنی صلاحیت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، اور کسی کو اللہ نے آواز دی مگر ساتھ میں اس نے توفیق دی کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھے تو شیخ عبد الباسط کے طرح کے لوگ وجود میں آئے، مگر ایسے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کس کی چاہت سے ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال کی چاہت سے ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں ہمیشہ اس بات میں احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے تو اس کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ ٹھیک ہے ان کا تعارف ہو جائے، مگر اس کو بہت زیادہ اس طور پر بیان کرنا کہ جس کی وجہ سے مختلف قسم کی خرابیاں وجود میں آئے، یہ بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ میں اور آپ یہاں پر قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ انسانی تاریخ میں، کائنات کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی جو کتاب ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اور ہر وقت کے اور ہر حالات کے انسانوں کے لیے صحیح طور پر رہنمائی کرنے والی ہو۔ اس دنیا کے اندر میں جو جھگڑا ہے وہ کن چیزوں کا ہے؟ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور سب سے اہم ترین جو جھگڑا ہے اور جو تصادم ہے اور جو کلیش ہے وہ کس چیز کا ہے؟ بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ، حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ، شر اور خیر کے درمیان ٹکراؤ، برائی اور اچھائی کے درمیان ٹکراؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر میں پوچھا جائے، آپ دنیا کا کوئی بھی ذہین آدمی ہوگا تو اس سے پوچھو کہ علم کا مقصد کیا، تو کوئی کہے گا فلسفہ نے، قدیم زمانے کے فلسفہ تھے، انہوں نے علم کا مقصد کیا بیان کیا؟ کہا اظہار حقیقت الشیء، کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہونا۔ یہ فلسفہ کے یہاں پر علم کا مقصد رہا۔ آج کے سائنسدانوں سے پوچھا جائے کہ علم کا مقصد کیا ہے، تو آج کا سائنسداں کہتا ہے علم کا مقصد علم کی حقیقت سے واقف ہونا۔ اس کو ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے، نظریہ علمیت، مستقل ایک فلسفہ وجود میں آیا ہے، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے یعنی انسان جب صرف اپنی عقل پر چلتا ہے تو بجائے اوپر جانے کے نیچے کی طرف جاتا ہے، کہ پہلے فلسفہ ہر چیز کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کرتے تھے، مگر آج کا سائنسداں وہ کہتا ہے کہ ہمیں علم ہی کی حقیقت پتہ چل جائے تو غنیمت ہے، اس لیے کہ آج تک علم کی صحیح تعریف ہی نہیں کی جا سکی۔ فرماتے ہیں کہ علم کی فلسفہ اور سائنسدانوں نے 400 سے زیادہ تعریفیں کی ہے، مگر اب تک کے علم کی کسی ایک تعریف کے اوپر وہ متفق نہیں ہو سکے۔ اور اللہ رب العزت نے جس شریعت کو، جس کتاب کو مجھ پر اور آپ پر اور ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا، وہ کتاب کہتی ہے ساری کائنات کی حقیقتوں کو تم جان لو، علم کی حقیقت کو جان لو، پھر بھی تم اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے ہو۔ تم اپنے مقصد کو کب پا سکتے ہو؟ جب تم حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ پیدا کر لو۔ تمہارا ذہن، تمہارا علم، تمہارا دل یہ تمہیں اس بات کی گواہی دے کہ یہ حق ہے
اور یہ باطل ہے، اور اس کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کتاب اللہ یہ کہتی ہے، سنت رسول اللہ یہ کہتی ہے، اور سلف صالحین نے اس کے حق ہونے کے لیے بات کہی ہے۔ تو فرماتے ہیں علم کا مقصد یہ حق اور باطل کی معرفت حاصل کر کر حق کی اتباع کرنا اور باطل سے بچ کر اس سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ یہ ہے علم کی حقیقت، علم کا مقصد، علم کی غایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے دیگر تمام کے تمام فلسفوں کو آپ پڑھو جو تعلیم کے سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کا ماڈرن ایج میں اگر آپ پوچھیں کہ بھئی تعلیم کا مقصد کیا ہے، تو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کیریئر بنانا۔ کیریئر بنانا، کیریئر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس قابل ہو جائے کہ آپ کو اچھا ڈیزگنیشن مل جائے، اچھا عہدہ اور مرتبہ مل جائے، اور آپ کو مال اور دولت آپ کو کیسے حاصل ہو جائے، تو آپ کو عزت ملے اور آپ کو مال ملے۔ یہ علم کا مقصد ہے۔ سائنس اور فلسفہ اور دنیا کے تمام آج کل جتنے بھی تعلیمی نظام ہیں ان تمام کے یہاں پر، مگر ہمارے یہاں پر تعلیم کا مقصد، ایک تو علم کا مقصد جانا ہم نے، دوسرا تعلیم کا مقصد۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کے حقوق کو جان کر اس کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ یہ ہے تعلیم کا مقصد اسلام میں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں الف لام را، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ قرآن کریم نے نور کو واحد ذکر کیا اور ظلمات کو جمع ذکر کیا، اور عجیب تشبیہ بیان کی۔ کیا کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا ہوگا آپ کو نظر آئے گا جو تاریکی کو پسند کرے؟ تاریکی تو سمجھتے ہوں گے اندھیرا۔ ابھی یہاں سے لائٹ چلی جائے اور بالکل اندھیرا ہو جائے، اور پھر آپ کسی سے پوچھو کہ بھئی آپ کو اندھیرا پسند ہے، تو کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہ کہے کہ مجھے اندھیرا پسند ہے۔ ہاں، اگر عقل سے پیدل ہے تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اندھیرا بہت پسند ہے۔ کوئی ایسا کہے کہ بھئی مجھے تو اندھیرا پسند ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے۔ سلیمان درانی وہ فرماتے تھے، ہاں اگر سلیمان درانی کا فلسفہ ہے وہ ایک الگ فلسفہ ہے، بہت بڑے متصوف گزرے ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے رات بہت پسند ہے۔ لیکن کیوں رات اس لیے پسند ہے نہیں کہتے تھے کہ اس لیے کہ وہ رات میں اور اندھیرا ہے، اس لیے مجھے رات پسند ہے کہ جب تاریکی داخل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، دوسری تیسری صدی کے بہت بڑے متصوف گزرے ہیں، عالم ربانی گزرے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے اس لیے پسند ہے کہ جب تاریکی ہو جاتی ہے تو میں اپنے خالق اور مالک سے تنہائی کے اندر میں بات چیت کرنا مجھے پسند ہے۔ میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں، میرے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے، میں اس سے مناجات کر سکتا ہوں، میں اس کے قرآن کو پڑھ کر اس سے ہم کلام ہو سکتا ہوں، میں نماز کو پڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، اور سجدے میں جا کر میں معراج، دنیا کی معراج میں حاصل کر سکتا ہوں، اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ اسی لیے مجھے رات پسند ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے لولا اللیل، اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا کے اندر میں رہنا ہی پسند نہ کرتا۔ تو انہیں رات اس لیے پسند تھی۔ تو یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجنون کی دنیا ہی الگ ہوا کرتی ہے، تو اسے وہ چیز پسند ہوتی ہے جو اپنے جس سے اس کو عشق اور محبت ہے اس تک رسائی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہو، وہ چیز اسے پسند ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کی کتاب جو ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر، کون سی تاریکیوں سے نکال کر؟ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر جگہ پر، ہر وقت انسان جس طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہو سکتا ہے، ان تمام کے تمام ظلمتوں سے نکال کر تم اسلام کے نور کی طرف ان کو لے آؤ۔
تھا، اس لیے ہم نے اللہ کی کتاب کو نازل کیا. اسی لیے امام حسن بصری کے سلسلے میں لکھا ہے امام عبد الرحمن الجوزی نے کہ حسن بصری فرماتے تھے انما انزل القرآن للعمل، کہ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا عمل کے لیے. وَلَكِنْ جَعَلَ النَّاسُ التِّلَاوَةَ عَمَلًا، مگر لوگوں نے اس کی تلاوت ہی کو عمل سمجھ لیا. کہ تلاوت تو عمل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ تلاوت مقصود نہیں ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا مقصد انسان اس کی تلاوت کرے، صرف تلاوت کے لیے تلاوت نہ کرے بلکہ اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تلاوت کرے. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں. کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مگر قرآن کی تلاوت میں میرا دل نہیں لگتا ہے. تو آپ بتائیے کہ قرآن کی تلاوت میں میرا دل کیسے لگے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. حکیم الامت ایسے ہی تو نہیں کہا گیا تھا انہیں. تو آپ نے کہا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو قرآن کی تلاوت کے وقت یہ تصور کرو کہ اللہ سے تم ہم کلام ہو رہے ہو، تم اللہ سے بات کر رہے ہو. جب یہ تصور تمہارے دماغ کے اندر میں آئے گا تو تمہیں قرآن کے پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی. پھر آگے آپ نے عجیب بات فرمائی. آپ نے کہا کہ قرآن کو پڑھو تو اس وقت یہ نیت کرو کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن کو پڑھ رہا ہوں. اور قرآن کریم کو ایسا پڑھو جیسا وہ نازل کیا گیا، یعنی تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرو اور اللہ کی رضامندی کی نیت کرو اور یہ تصور کرو کہ اللہ سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں. کہا اس کے بعد بھی اگر لذت محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے اور وہ گناہ تم سے اس لذت کو چھین چکا ہے. اسی لیے حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ یہ انسان کی زندگی سے عبادت اور تلاوت کی لذت کو کھینچ لیتا ہے. پھر انسان تلاوت کرتا ہے مگر اس کو تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے. وہ سبق یاد کرتا ہے، طالب علم ہے مگر وہ زبردستی سبق یاد کرتا ہے. وہ قرآن دور پڑھتا ہے، یعنی دن میں کئی پارے پڑھ لیتا ہے مگر کیوں؟ کہ استاد کہیں مار نہ دے، کہیں استاد کی سزا نہ ہو جائے، کہیں قرآن کا اچھا نہ ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی میری گرفت نہ ہو جائے. نہیں، قرآن کی تلاوت کے وقت انسان اگر اپنی نیت کو درست کر لے تو اس دنیا میں قرآن کریم سے زیادہ بہتر کوئی انسان کی بیماری کا علاج کرنے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے میمون ابن مہران، حضرت میمون ابن مہران، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حملۃ القرآن کے مصنف نے امام آجری نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ میمون ابن مہران فرماتے ہیں لو صلح اہل القرآن صلح الناس جميعا، اگر اہل قرآن کسی زمانے میں صحیح راہ پر آ جائے تو اس زمانے میں تمام لوگ صحیح راستے پر آ جائیں گے. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین نے لکھا کہ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے صحیح نیت، صحیح ارادے، صحیح طریقے کے ساتھ اس کو پڑھنے اور سمجھانے لگے تو ظاہر سی بات ہے معاشرہ بالکل ایسا معاشرہ ہو جائے گا جس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشکیل دیا تھا. کہا یہ انسانی معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا جہاں پر سوائے محبت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جہاں پر نفرت کو ذبح کر دیا گیا ہوگا، جہاں پر اختلاف کو ختم کر دیا گیا ہوگا اور وہاں پر مواخات ہی مواخات نظر آئے گی. کہاں انصار آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے اوس اور خزرج، اور کہاں مہاجر آتے ہیں اور وہ مہاجر اور انصار کے درمیان ایسا رشتہ قائم کیا جاتا ہے کہ دنیا انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ انسانوں کے درمیان رشتے نہ ہونے کے باوجود ایسی زبردست قربانی دی ہو. اس کی مثال سوائے انصار اور مہاجرین کی مواخات کے آپ کو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ دے کہ یہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے، تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا کھیت ہے، آدھا تیرا اور آدھا میرا، میرا گھر ہے، آدھا تیرا اور آدھا میرا،
آج تو ایک باپ کی اولاد ہے اور اب باپ مر جائے تو اس گھر کے اوپر ایک دوسرے کی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور کیسی موافات اسی قرآن کی برکت نے ان کی زندگیوں کے اندر میں کیسا انقلاب برپا کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری جن سے موافات کی گئی وہ مجھے کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، ایک آپ لے لو اور ایک میرے لیے، میری دولت میں آدھا آپ کا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کلا، ہرگز نہیں، نہ تمہاری دولت چاہیے مجھے، نہ تمہاری بیوی چاہیے مجھے. دلنی علی السوق، مجھے بازار بتاؤ، بازار کدھر ہے؟ فرماتے ہیں ان کو بازار کا راستہ بتایا. عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے 1 درہم کا پنیر خریدا اور اس پنیر کو لے کر مدینہ کے بازار میں جا کر بیٹھ گئے، تجارت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 1 درہم پنیر سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تجارت کی تو اتنا مال اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ حضور کی وفات سے پہلے حضرات صحابہ میں سب سے مالدار صحابی بن گئے. جب ان کا انتقال ہوا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے مال کا جب جائزہ لیا گیا تو آج کے زمانے کی دولت کے اعتبار سے ان کا کتنا مال ہوتا تھا؟ تو فرماتے ہیں 1200 ملین ڈالر ان کا مال تھا. 1200 ملین ڈالر ان کا مال ہوتا تھا. یعنی ان کی بیویاں تھی، 4 بیویاں تھی، ان کے جب تقسیم کیا گیا تو ایک کے حصے میں کتنا آیا ان سب کو نکالا گیا تو اللہ رب العزت نے انہیں دولت بھی عطا. یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی برکت سے حضرات صحابہ کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی برکت سے اس پوری جماعت کو اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. حضور نے کہہ دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کو دیکھ کر جس کا بھی راستہ تم پکڑ لو گے وہ سیدھا تمہیں جنت کے اندر میں جا کر پہنچا دے گا. یہ ایسی جماعت کس نے تشکیل دی؟ اسی کتاب نے تشکیل دی. اس زمان میں تو ابھی نسخہ اس کا مصحف بھی نہیں بنا تھا مگر ان کے سینوں میں اور ان کی زندگیوں کے اندر میں قرآن تھا. آج ہمارے پاس بڑے خوبصورت نسخے تیار ہو گئے مگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کتاب اللہ سے اپنے آپ کو منسلک کیا جائے. تو اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے والد صاحب حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانی دامت برکاتہم کو کہ آپ نے آج سے 30 سال پہلے جب دیکھا کہ امت کتاب اللہ سے دور ہو رہی ہے تو آپ نے کہا کہ اس امت کو کس طرح سے کتاب اللہ کے قریب کیا جائے. تو آپ مکہ مکرمہ میں آپ نے 1994 میں شرکت کی وہاں کے مسابقے میں تو آپ کو بڑا پسند آیا. آپ نے آ کر اپنے احباب سے کہا میں قرآن کریم سے امت کو قریب کرنے کا ایک نسخہ مکہ میں مجھے ملا محبت وحی میں جہاں پر قرآن کا نزول ہوا وہیں پر اس کتاب سے امت کو مربوط کرنے کا نسخہ میسر آیا. کہا وہ کیا؟ کہا قرآن کریم کے مسابقات ہمارے مدارس کے طلباء کے درمیان کرائے جائے، مکاتب کے طلباء کے درمیان کرائے جائے تاکہ وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے، وہ قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اختیار کرے. الحمدللہ اس کے بعد تقریباً یہ 30 سالوں کے اندر میں جامعہ نے 10 مسابقات ریاستی اور 10 مسابقات کل ہند منعقد کیے جس میں 10,000 طلباء نے شرکت کی. ابھی ہم یہ تقریباً 12واں مسابقہ ہے. 25 ریاستوں کے 12ویں مسابقے میں ہم شرکت کر رہے ہیں اور پورا ہندوستان الحمدللہ ہم لوگ گھوم کر آئے ہیں. تو ہر جگہ پر کشن گنج گئے ہم، MP گئے ہم، راجستھان گئے ہم، کشمیر گئے ہم، ہر جگہ پر جتنے بھی لوگ وہاں آئے تو وہاں کے اکابر علماء نے کہا کہ ان مسابقات کی برکت سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ماحول ہمارے یہاں پر بنا. مولانا ابوالکلام صاحب، مفتی ابوالکلام صاحب بھوپال میں انہوں نے تو عجیب اسٹوری سنائی. انہوں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ جامعہ کی ایک شاخ ہے سیندھوا میں MP میں وہاں پر ہمارا جانا ہوا تو ہم نے پہلی بار دیکھا وہاں نورانی قاعدہ اور احسن القواعد کو پڑھانے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ. تو ہم نے بھی ایک مدرس کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ پڑھاؤ. انہوں نے پڑھانا شروع کیا
تو وہاں کے جو قدیم حافظ صاحب تھے جن کے پاس تقریباً شہر کے تمام لوگوں نے حفظ کیا تھا، وہ آگے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ غلط پڑھاتے ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ الف با تا تا پڑھاتے ہو، غلط ہے. تو کہا کیا پڑھانا ہے؟ کہا الف بے تے سے پڑھانا ہے. کہا جھگڑا شروع ہو گیا. اب وہ فرماتے ہیں کہ کافی ایک جماعت کہہ رہی کہ الف با تا صحیح اور ایک جماعت کہتے ہیں الف بے تے صحیح. مفتی ابوالکلام صاحب کہتے ہیں کہ میں دارالعلوم سے مفتی بن کر گیا تھا. تو کہا کہ مفتی ابوالکلام کو بلاؤ. تو وہ ہمارے استاد تھے، میں نے ان کے پاس حفظ کیا تھا. وہ خوش ہو گئے کہ بھئی میرا شاگرد آ رہا ہے تو فیصلہ تو میرے ہی حق میں ہونے والا ہے، الف بے تے سے والا. تو وہ مفتی ابوالکلام صاحب کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو دیکھا کہ اختلاف بہت زوروں پر ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا. تو مفتی صاحب اب آپ مفتی بن کر آئے، آپ بتائیں کون سا صحیح؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ الف با تا تا صحیح ہے اور الف بے تے سے غلط ہے. تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے تو میں نے تم کو پڑھایا غلط پڑھا ہے؟ بولے ہاں حضرت غلط پڑھا ہے آپ نے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں مجہول تو ہے نہیں بے تے سے، تو وہاں تو معروف ہی ہے سب جگہ پر. ایک ہی جگہ پر بسم اللہ مجریہا و مرساہا ہے، باقی دوسری قرات تو ہم تو روایت حفص عن عاصم پڑھتے ہیں. لہذا اس بنا پر کہا کہ بہرحال معاملہ وہ دب گیا. تو انہوں نے کہا کہ 30 سال پہلے بھی گویا کہ ہمارے یہاں پر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں الحمدللہ ان مسابقات کی برکت سے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے لگے. کہا کوئی سدیس کی طرح پڑھتا ہے، کوئی شریف کی طرح پڑھتا ہے، کوئی بندر بلیلہ کی طرح پڑھتا ہے، کوئی جوہنی کی طرح پڑھتا ہے. کہا یہ سب ان مسابقات کی برکت ہے. تو کوئی بھی عمل جب خلوص سے نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کا فائدہ ضرور پہنچاتا ہے. لہذا ان مسابقات کا مقصد یہی ہے کہ امت کو قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے بھی صحیح راہ پر لانا، کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے کما انزل، جیسا کہ وہ نازل کیا گیا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا نازل کیا گیا. اور قرآن کیسا نازل ہوا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حضرت علی فرماتے ہیں وَجَوِّدْهُ تَجْوِيدًا، یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. لہذا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اس مہم کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اللہ رب العزت اب تک کے جتنے بھی لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کو دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے. تو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ساتھ اس وقت امت کی دوسری ضرورت کیا ہے؟ اس وقت امت کی دوسری سب سے بڑی ضرورت یہ تعلیم ہے. اس لیے کہ ویسے تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت تعلیم ہے. اس کو میں ایسے بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، جس کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کبھی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور اس طرح سے بیان کیا ہے، جب وہ وجود میں آئے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اللہ نے اس میں پھونک دیا تو اللہ کی اس پھونک کی برکت سے اس میں جان آ گئی. یہ ڈاروین جو نظریے کہتے ہیں سب بکواس ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی، خواہ مخواہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں، گورکھ دھندے ہیں یہ. تو قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں پھونک دیا. اللہ کی پھونک کی برکت سے وہ مٹی کا بنا ہوا آدم یہ انسان کی شکل میں وجود میں آ گیا. اب جب وجود میں آئے تو وجود میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ آدم بہت بھوک لگی ہوگی تم کو، بہت پیاس لگی ہوگی، ارے بھائی آدم کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ میں فرشتوں سے کہ آدم کے لیے آب کوثر لے کر آؤ. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ آدم کے لیے وَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، جنت کے پھل فروٹ لے کر آؤ. نہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے، سب سے پہلے تعلیم سے آراستہ کیا. اللہ کو معلوم تھا کہ جس کی اہمیت کو لوگ کب سمجھیں گے؟ 15ویں صدی میں آ کر کہیں گے تعلیم بہت ضروری، تعلیم بہت ضروری. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تبھی ہم نے کہہ دیا کہ تعلیم ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ملائکہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب وہ ملائکہ بیچارے کیا کہیں؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں. اعلم، ہمیں کیا معلوم، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں.
ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا. تو پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فٹ فٹ بولنا شروع کر دیا. تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. سب سے پہلا مدرسہ جنت میں، سب سے پہلے متعلم اور اسٹوڈنٹ اور طالب علم آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے معلم خود اللہ کی ذات ہے. اللہ کو علم سکھانے